سب سے پہلے ایک دفعہ میں آج کے سیمینار کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ریورنڈ فادر پریسٹ ہیں، فادر امتیاز کو جو معاون پریسٹ ہیں ان کو اسسٹ کرتے ہیں، جو اس طرح کے روحانی موقع پیدا کرتے رہتے ہیں کہ کلیسیا کی روحانی سطح پر تربیت ہو، ہم زیادہ سے زیادہ اپنے ایمان کو جانیں، اس میں مضبوط ہوں۔ تو فادر جی کے لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کے لیے اچھا موقع ہے۔ سب سے اچھا موقع وہی ہوتا ہے جس میں خدا کے لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے اجتماع جو ہے یہ ہماری اور خدا یسوع مسیح کے ساتھ ہماری ملاقات جو ہے یہ بہت ہی روحانی اجتماع بابرکت ثابت ہوتے ہیں، اور اس کا سارا جو کریڈٹ ہے سہرا جو ہے خراج تحسین فادر ظفر اور ان کے ساتھ فادر امتیاز کو جاتا ہے۔ انہوں نے بائبل اسٹڈی، جیسا انہوں نے شروع میں بتایا کہ بائبل اسٹڈی پیرش لیول پہ شروع ہوئی ہے مختلف جگہ پر، اور آج کا اس سیمینار جو ہے یہ بھی ایک اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آج کے سیمینار کو وقت ضائع کیے بغیر، پھر بھی وقت ضائع ساتھ ہو جاتا ہے لیکن کوئی بات نہیں، باقی یہ باتیں ضروری ہوتی ہیں۔ ہم آج سیمینار کی طرف آتے ہیں۔ یہ عنوان لکھا ہے بائبل مقدس میں روزے کا تصور۔ بائبل مقدس میں روزے کا تصور، چلو پہلی دفعہ ہے لیکن نصیحت ہے جب بھی آپ آئیں اس طرح کے سیمینار کے لیے یا بائبل اسٹڈی کے لیے تو بائبل مقدس ساتھ ضرور لے جایا کریں۔ خاص طور پر 3 چیزیں، نوٹ بک اور لکھنے کے لیے کوئی پینسل یا بال پین، یا پھر بائبل مقدس، کیونکہ بہت سارے ریفرنسز حوالہ جات جو ہیں میں ساتھ بتاتا ہوں۔ تو آپ جب ریفرنسز کو دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور ایک بابرکت کیا ہے اور اس سے سمجھ بھی زیادہ آتی ہے۔ تو عنوان ہے بائبل مقدس میں روزے کا تصور۔ میں آج 3 باتوں پر آپ کے ساتھ بات چیت کروں گا۔ بائبل مقدس میں روزے کی تاریخ، روزے کی برکت اور روزے کی قوت۔ تو یہ 3 باتیں ہیں، روزے کی تاریخ، روزے کی برکت اور روزے کی قوت کیا ہے، پاور کیا ہے، اسٹرینتھ کیا ہے روزے کی۔ بائبل مقدس جو ہے یہ کیسے اس چیز کو دیکھتی ہے، پرکھتی ہے۔ سب سے پہلے جب ہم روزے کی بات کرتے ہیں، روزے کی تاریخ کی بات کرتے ہیں، روزہ جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے صوم، یہ کچھ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ بائبل مقدس میں پرانے عہد نامے میں 47 دفعہ 47 ٹائم جو لفظ ہے یہ آیا ہے۔ 47 مرتبہ صوم کا لفظ آیا ہے۔ 21 دفعہ یہ فعل کی صورت میں ہے، روزہ رکھنا، روزہ رکھنا، روزہ رکھنا، اور 26 مرتبہ جو ہے یہ ناؤن کی صورت میں ہے، اسم کی صورت میں ہے، روزہ روزہ روزہ، یہ 26 مرتبہ آیا ہے۔ اور فعل کی صورت میں روزہ رکھنا، روزہ رکھنا، یہ 21 دفعہ بائبل مقدس میں استعمال ہوا ہے۔ صرف پرانے عہد نامے کی بات کر رہا ہوں، صرف پرانے عہد نامے میں تو یہ 47 ٹائمز 47 مرتبہ جو ہے یہ بائبل مقدس میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ مختلف جگہوں پر بائبل مقدس کے جو 3 حصے ہیں جس میں توریت ہے، نوشتے ہیں، اور باقی جتنی بھی انبیاء کی کتابیں ہیں ان میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ بائبل مقدس کی تاریخ کیا ہے، یہ روزے کی تاریخ کیا ہے؟ تو بائبل مقدس کی روح سے روزے کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے، اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ انسان کی تاریخ۔ بائبل مقدس کی بات کر رہا ہوں، میں ورلڈ ہسٹری کی بات نہیں کر رہا۔ بائبل مقدس ہے جیسے ہی انسان کو خدا تخلیق کرتا ہے، انسان کو بناتا ہے، اس کو باغ عدن میں رکھتا ہے، اس کے لیے اصول و ضوابط مقرر کرتا ہے، اور ساتھ ہی جو ہے روزے کا تصور بھی جنم لیتا ہے۔ روزے سے مراد یہ نہیں کہ خاص دنوں میں
چیزیں کھانے پینے سے پرہیز کرنا، بلکہ روزے سے مراد وہ بھی ہے بائبل مقدس میں ایسی چیزیں کھانے سے گریز کرنا جس کا خدا نے ممانعت کی ہے، جس سے خدا نے منع کیا ہے۔ مقابلوں کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، 7 بھائی ہیں اپنی ماں کے سامنے قتل کر دیے جاتے ہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں ایک ہی دن میں، کیونکہ وہ خنزیر کا گوشت جو ہے کھانے سے انکار کرتے ہیں۔ تو اس سے بھی روزے کی سینس ملتی ہے۔ ایسی چیزیں، دانیل نبی کا واقعہ ہے، وہ جو ہے شاہی کھانے سے انکار کرتا ہے۔ اس طرح بہت سے واقعے ہیں۔ تو بائبل مقدس میں ایسی چیزیں کھانے سے بھی گریز کرنا خدا کی رضا کے لیے جس کا خدا نے منع کیا ہے۔ ابھی آتے ہیں بائبل مقدس میں روزے کی تاریخ۔ جب خدا نے سب چیزیں پیدا کر دی، آدم کو پیدا کیا، حوا کو پیدا کیا، اور انہیں ایک حکم دیا تھا۔ پہلا حکم، ممانعت کا پہلا حکم، پہلے نفی جو حکم دیا گیا تھا، اور وہ یہ تھا سب کچھ کھا سکتے، سب کچھ، جو کچھ بھی تکلیف کیا گیا آپ کے لیے ہے، لیکن یہ جو درخت ہے اس کا پھل نہیں کھانا۔ یہ ایک حکم تھا، یہ چوائس نہیں ہے کہ چوائس ہے یا کھا لیں یا چھوڑ دیں، یا پھر جب دل کرے کھا لیں جب دل کرے چھوڑ دیں، نہیں، یہ خدا کی طرف سے پہلا حکم تھا کہ نہیں کھانا۔ یہ امپیریٹو ہے۔ امپیریٹو سے مراد یہ ہے، عبرانی زبان کا یہ لفظ ہے لو تخال، جس کا مطلب ہے امپیریٹو حکم ہے کہ نہیں کھانا، سختی سے منع کیا گیا۔ ایک ہوتی ہے چوائس میں آپ کچھ چیز دیں یا چھوڑ دیں، لیکن جب سختی سے منع کیا جاتا ہے وہ بات فرق ہوتی ہے، وہ حکم سمجھا جاتا ہے، حکم میں چوائس نہیں ہوتی۔ تو خدا جو ہے یہ ان کو حکم دیتا ہے کہ ڈونٹ ایٹ، نہیں کھانا، اور یہاں سے ہی روزے کا تصور جو ہے یہ جنم لیتا۔ باقی جتنے بھی حکم ہیں، جتنے بھی خدا کے حکم تھے، اس میں شریعت کے حکم ہیں، 10 حکم ہیں، جتنے بھی حکم ہیں ان سے بھی پہلے، اس لیے ایک بہت بڑا مقدس ہے، مقدس فاصل، وہ کہتا ہے کہ یہ جنت کا حکم ہے، یہ بہشت کا حکم ہے۔ روزہ جو ہے خدا کا پہلا الہی حکم ہے کہ نہیں کھانا۔ اس لیے جب پہلے والے ماں باپ نے پھل کھایا، روزے کے تصور کو توڑا اور وہ جنت سے باہر نکال دیے گئے۔ آؤ آج ہم پھر سے روزہ رکھیں اور جنت میں ایک دفعہ پھر داخل ہوں۔ روزے کا تصور جو ہے انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی جنم لیتا ہے بائبل مقدس کی تاریخ میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں آج کی جو تلاوت پڑھی گئی ہے ہمارے سامنے، یہ کسی کو یاد ہے کون سی کتاب میں سے لکھی؟ اشعیا، اور اس کا 58 باب 58۔ میں ایک دفعہ جلدی سے یہ دوبارہ پڑھتا ہوں تاکہ کسی نے اگر نہیں سنی تو یہ دوبارہ جو ہے غور سے سنیں۔ لکھا ہے خدا جو ہے اپنی پسند کا روزے کی بات کرتا ہے، اپنی پسند کا روزہ بتاتا ہے۔ کیا میرے پسند کا روزہ یہ نہیں کہ عبادت کے بندھن کھولے، تجربی ککڑیوں کو توڑے، مظلوموں کو آزاد کرے، ہر ایک جمعے کو توڑے، بھوکے کے لیے تو اپنی روٹی توڑے، آوارہ محتاجوں کو گھر میں لائے، جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے کپڑے پہنائے اور اپنے ہم جن سے چھپ نہ جائے، تب تیری روشنی۔ یہ پہلا حصہ ہے۔ اس تلاوت کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے یہ پسند کا روزہ بتایا گیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ جو اس پسند کے روزے کو، خدا کی پسند کے روزے کو رکھے گا، پھر دوسرے حصے میں وعدے کیے گئے ہیں، روزے کے وعدے ہیں۔ تو یہ تلاوت کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں خدا کی پسند کا روزہ ہے، اور دوسرے حصے میں روزہ دار کے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں۔ اور وعدہ کیا ہے؟ تب تیری روشنی صبح کی مانند ٹوٹے گی، تیری صحت بحال ہوگی، تیری نجات تیرے آگے آگے چلے گی، خداوند کا جلال تیرا بالا ہوگا، تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور کہے گا میں حاضر ہوں۔ ابھی آپ نے یہ بات دھیان سے سنی ہے، ادھر ادھر اپنی توجہ جو ہے گھر کی سوچوں سے ادھر ادھر بعد میں یہ بات اگر غور سے سنیں گے پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ یہ بات میں بہت اہم کرنے لگا۔
صرف آپ اس پورے 45 منٹ کے دوران جتنی بھی باتیں میں کروں گا وہ اسی بات کے ارد گرد گھومتی آپ کو دکھائی دیں گی. اس لیے اس بات کو آپ نے نہیں بھولنا. ٹھیک ہے, اس بات کو کیا کرنا نہیں بھولنا جو میں ابھی بتانے لگا. 3 لفظ جو ہیں ان پہ میں صرف بات چیت کروں گا, اور 3 لفظوں کے اندر ہی آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑے بڑی جو خدا کے مکاشفہ, خدا کی کلام میں جو باتیں کی گئی ہیں, 3 باتوں کے 3 لفظوں کے ارد گرد آپ کو گھومتی دکھائی دیں گی. اور وہ 3 لفظ کیا ہیں؟ میں حاضر ہوں. بس کیا 3 لفظ ہیں یہ؟ میں حاضر ہوں. اچھا, یہ وعدہ ہے خدا کا روزہ دار کے ساتھ کہ جب بھی تو پکارے گا, چلائے گا, اور خدا کیا کہے گا؟ میں حاضر ہوں. جو بائبل مقدس کی تلاوت کا دوسرا حصہ ہے, اس میں روزہ دار کے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں. تیری روشنی صبح کی مانند ہوگی, تیری صحت بحال ہوگی, نجات تیرے آگے آگے چلے گی. لیکن ان میں سے سب سے بڑا وعدہ جو ہے, خدا کہتا ہے کہ جب تو پکارے گا, چلائے گا, خدا کہے گا میں حاضر ہوں. یہ جو ہے یہ ایک عبرانی محاورہ ہے. پوری بائبل مقدس میں آپ جہاں پر بھی دیکھیں گے تو یہ میں حاضر ہوں, یہ 3 لفظ جو ہیں یہ نبیوں کا ایک جواب تھا. جب بھی خدا انسان کو پکارتا ہے, جب بھی خدا کسی نبی کو بلاتا ہے, جب بھی خدا کو جواب دیتا ہے کہ دیکھ میں حاضر ہوں. خدا بلا رہا ہے انسان کو, خدا جو ہے انسان کو بلاتا ہے, اور پھر انسان جو ہے اپنی تابعداری کے ساتھ, اپنی وفاداری کے ساتھ, بڑی انکساری کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ جو ہے خدا کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اے خدا تو نے مجھے پکارا ہے اور دیکھ میں حاضر ہوں. یہ جو ہے یہ عبرانی محاورہ ہے. جب بھی خدا بلائے گا تو انسان جو ہے اس طرح جواب دے گا میں حاضر ہوں. آپ تکوین کی کتاب 22 باب اس کی 11ویں آیت میں اگر دیکھیں تو خدا جو ہے ابراہیم کو بلاتا ہے, اور خدا کہتا ہے ابراہیم ابراہیم, اور ابراہیم جو ہے وہ کہتا ہے دیکھ میں حاضر ہوں. ابراہیم جو ہے خدا بلاتا ہے, اور ابراہیم اپنی پوری انکساری کے ساتھ, تابعداری کے ساتھ ایک دم خدا کو کہتا ہے میں حاضر ہوں. کیونکہ یہ انسان کا جواب ہے, ہمارا جواب ہے. آج بھی آپ دیکھیں جو جب بڑے ہمیں بلاتے ہیں تو ہم جو ہیں ان الفاظ میں کہتے ہیں میں حاضر ہوں. یا اسکول میں جب ٹیچر جو ہیں یہ حاضری لگاتی ہیں بچوں کی, تو بچے کہتے ہیں جی پریزنٹ مس, مطلب یہ ہے کہ میں حاضر ہوں. جب بھی بلایا جاتا ہے تو یہ انسان کا جواب ہے. بائبل مقدس میں حاضر ہوں اس کو کہا جاتا ہے پروفیٹک فارمولا یا نبوی کلیہ. نبوی کلیہ کہ آپ نے ان الفاظ میں خدا کے بلاوے کا جواب دینا ہے. ان الفاظ کے ساتھ خدا کو ہاں کہنی ہے, اور یہ الفاظ ہیں ہننی, میں حاضر ہوں. یہ نبوی کلیہ ہے, نبوی فارمولا ہے. جب بھی نبیوں کو خدا بلاتا ہے پرانے عہد نامے میں تو نبی جو ہیں وہ ان الفاظ کے ساتھ خدا کو جواب دیتے ہیں کہ میں حاضر ہوں. ابراہیم کی مثال, اس کے بعد خروج کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 4 آیت میں خدا جو ہے موسیٰ کو بلاتا ہے اے موسیٰ اے موسیٰ, اور موسیٰ جو ہے ڈرتا کانپتا تابعداری کے ساتھ کیا کہتا ہے اے خدا دیکھ میں حاضر ہوں. اس کے ساتھ سیموئل نبی کو خدا بلاتا ہے. سیموئل نبی کو جب خدا بلاتا ہے تو سیموئل نبی جو ہے بڑی تابعداری کے ساتھ کہتا ہے اے خدا دیکھ میں حاضر ہوں, فرما تیرا بندہ سنتا ہے میں حاضر ہوں. اس کے ساتھ عشایہ نبی کو جب خدا بلاتا ہے کہ میں کس کو بھیجوں, تو عشایہ نبی جو ہے تابعداری کے ساتھ کہتا ہے دیکھ میں حاضر ہوں مجھے بھیج. تو یہ بہت ساری مثالیں ہیں, اور بائبل مقدس میں بے شمار جگہ پر یہ جو ہے یہ کلیہ, یہ فارمولا جو ہے یہ استعمال کیا گیا. یہاں تک بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی میں حاضر ہوں یہ نبوی کلیہ ہے, نبوی فارمولا ہے کہ جب انسان بڑی تابعداری کے ساتھ خدا کے بلاوے کا جواب دیتا ہے. خدا عظیم ہے, برتر ہے, جب وہ انسان کو بلائے گا تو انسان جو ہے تابعداری کے ساتھ ان الفاظ میں جواب دے گا. ابھی آپ نے بات کو سمجھنا ہے, بائبل مقدس میں بے شمار جگہ پر
بے شمار جگہ پر یہ کلیہ، یہ فارمولا، یہ عبرانی محاورہ جو ہے یہ استعمال کیا گیا ہے، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اور ہر دفعہ نبیوں کے منہ سے ہے، جب بھی خدا بلاتا ہے تو نبی جو ہے ان الفاظ میں خدا کا جواب، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ لیکن بائبل مقدس میں ایک مقام ایسا آ جاتا ہے، ایک جگہ ایسی آ جاتی ہے جہاں پر انسان نہیں کہتا میں حاضر ہوں، بلکہ خدا کہتا ہے، انسان کو خدا کہتا ہے میں حاضر ہوں۔ الٹ ہو جاتی ہے بات۔ یہ بہت ہی اہم مقام ہے کہ ویسے یہ تو نبیوں کا جواب ہے، اور یہ کون سی ہستی ہے، یہ کون سی شخصیت ہے جس کے سامنے خدا کو حلیم ہونا پڑ جاتا ہے، جس کے سامنے خدا جو ہے کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں، جب بھی تو پکارے گا وہ جواب دے گا، جب بھی تو چلائے گا وہ کہے گا میں حاضر ہوں۔ یہ خدا کو کیا ہو گیا کہ یہ کیا حوالہ، یہ بائبل مقدس میں کہیں لکھنے والے نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی کہ کہنا تو انسان میں تھا کہ میں حاضر ہوں، لیکن کیا کون رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے۔ یہ بیٹھ کے جگہ جہاں بھی آپ کو جگہ ملتی ہے پلیز بیٹھ کے، باپ جی اس طرف سے تھوڑی ڈسٹربنس ہو رہی ہے، پلیز آپ پیچھے تھوڑا کنٹرول کریں۔ تو یہ جو ہے یہ کیا لکھنے والے نے کیا چیز لکھ دی ہے، یہ تو نبیوں کا قول ہے، نبیوں کا ایک تابعداری کا جواب ہے، دیکھ میں حاضر ہوں۔ بائبل مقدس میں ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں پر یو ٹرن ہوتا دکھائی دیتا ہے کہ میں حاضر ہوں، اور یہ جو ہے یہ روزہ دار کا جواب ہے، یہ جو ہے روزہ دار کا جواب ہے۔ جب روزہ دار پکارے گا تو پھر خدا اسے کہے گا کہ میں حاضر ہوں، پھر خدا کہے گا کہ میں حاضر ہوں۔ اور یہ بہت بڑی برکت ہے، بہت بڑی برکت ہے، بہت بڑا وعدہ کیا گیا ہے روزہ دار کے ساتھ کہ جب بھی تو چلائے گا تو وہ کہے گا میں حاضر ہوں۔ یہ کلام مقدس میں روزہ دار کے ساتھ بہت بڑا وعدہ کیا گیا ہے، جس کو خدا ہی کہے کہ میں حاضر ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، میں یہاں پر ہوں، تو اس سے بڑی برکت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ابھی کیا یہ صرف کہنے کی حد تک ہے کہ خدا نے کہہ دیا کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، یا پھر بائبل مقدس آگے بھی اس بات کا جواب دیتی ہے؟ بائبل مقدس اس کو ثابت کرتی ہے بے شمار جگہ پر جہاں پر خدا حاضر ہوتا دکھائی دیتا ہے روزہ داروں کے ساتھ۔ ابھی سب سے پہلی مثال جو ہے یہ موسیٰ کی ہے۔ موسیٰ جو ہے اس سے آپ سبھی واقف ہیں، آپ نے بے شمار دفعہ موسیٰ کا واقعہ پڑھا ہوگا، کلام مقدس میں آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا بے شمار دفعہ۔ موسیٰ جو ہے یہ 33واں باب 33، وہاں پر موسیٰ جو ہے خدا کا بہت خدا کا دوست تھا، خدا کا لاڈلا ایک پیغمبر تھا، اور ہر روز خدا سے بات چیت ہوتی تھی دوستوں کی طرح۔ لیکن یہ ایک انسانی خواہش ہے کہ جس سے آپ ہر روز بات چیت کرتے ہیں، پھر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم اسے روبرو دیکھیں گے، ہم اسے روبرو دیکھیں گے، اور یہی خواہش جو ہے یہ موسیٰ میں پیدا ہوتی ہے۔ اور موسیٰ کیا کہتا ہے، اے خداوند مجھے اپنا چہرہ دکھا، مجھے اپنا، آپ کو یاد ہے نا، مجھے اپنا چہرہ دکھا، اور خدا کہتا ہے تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ کوئی ایسا نہیں جو میرا چہرہ دیکھے اور زندہ رہے۔ اس سے مراد یہ ہے خدا کا جلال، خدا کی شان، خدا کے تجلی جو ہے انسان کی طاقت اور اس کی قوت سے بالا تر ہے۔ انسان میں اتنا دم نہیں کہ وہ اتنی بڑی جلال کو، قوت کو یا پھر خدا کے چہرے پر نظر کر سکے۔ اور خدا موسیٰ کو یہ کہتا ہے کہ تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ یہ خروج کی کتاب 23 باب میں آپ کو اس کا ذکر ملے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، آپ نے توجہ سے سننا ہے، موسیٰ جو ہے یہ بھی پھر ایک اور طریقہ آزماتا ہے۔ موسیٰ روزہ رکھ کر چلا جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ روزہ رکھ کر چلا جاتا ہے، اور پھر لکھا ہے کہ موسیٰ 40 دن 40 رات خدا کے ساتھ رہا۔ 40 دن
40 رات خدا کے ساتھ رہا. موسیٰ جو ہے ایک جھلک کے لیے ترس رہا تھا کہ مجھے اپنا چہرہ دکھا, مجھے اپنا نور دکھا, میں دیکھنا چاہتا ہوں صرف ایک جھلک کے لیے. لیکن خدا کہتا ہے تو نہیں دیکھ سکتا. اور پھر موسیٰ جب روزہ رکھ کر جاتا ہے, اور پھر لکھا ہے 34ویں باب میں, اور موسیٰ بغیر کھائے بغیر پیے 40 دن 40 رات جو ہے خدا کے ساتھ رہتا ہے. یہ روزے کی قوت ہے, برکت ہے. اور ساتھ رہا. کلام مقدس میں جو یہ ساتھ کا لفظ ہے ام ادونائی, عبرانی لفظ ہے ام ادونائی, ان کا مطلب ہے ود, ساتھ. یہ ایسے نہیں ہے جیسے ہم آج یہ عام زبان میں استعمال کرتے ہیں. بائبل مقدس میں اس کی پیچھے ایک بہت بڑی بہت اس کا مطلب گہرا ہے. ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے خدا کی پوری موجودگی. آپ کو یاد ہوگا جب فرشتہ مقدسہ مریم کی طرف آتا ہے تو فرشتہ مقدسہ مریم کو کیا کہتا ہے, خداوند تیرے ساتھ ہے. اور پھر آگے کیا لکھا ہے, تو حاملہ ہوگی اور جنم دے گی اور وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا. مطلب یہ ہے, اور اس کے آگے آتا ہے روح القدس کی برکت تجھ پر سایہ ڈالے گی, جس کا مطلب ہے کہ خداوند کے ساتھ ہونے سے مراد یہ ہے بیٹا اس کے بدن میں ہوگا, روح القدس کی برکت اس پر ہوگی اور خدا تیرے ساتھ ہوگا. جس کا مطلب یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ جی خداوند تیرے ساتھ تھا اور رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے خداوند تیرے ساتھ تھا, ہے اور رہے گا. ہمیشہ کی موجودگی تیرے ساتھ رہے گی. ساتھ جو ہے یہ ہمیشہ کی طرف اشارہ کرتا ہے, کسی ٹیمپریری یا مومنٹری جو ہے وقتی طور پر نہیں, ہمیشہ کی پوری موجودگی. اور یہی ہے موسیٰ خداوند کے ساتھ رہا ام ادونائی, جس کا مطلب ہے خداوند کی پوری حضوری میں موجودگی میں رہا. اور 40 دن 40 رات خدا کے جو ایک تجلی کا دیدار کرنے سے ترستا تھا, جب روزہ رکھ کر جاتا ہے تو موسیٰ 40 دن اور 40 رات خدا کی حضوری میں رہتا ہے. لیکن بات پھر یہاں پر ختم نہیں ہوتی, بات آگے چلتی ہے. موسیٰ جب روزہ رکھ کر گیا ہے تو خالی ہاتھ تو نہیں لوٹے گا, یہ تو شور ہے, کیونکہ روزہ بے پھل تو نہیں رہتا, خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا موسیٰ. اور کیا کرتا ہے, خدا کے ہاتھ سے 10 احکام کی 2 تختیں لے کر آتا ہے. بنی اسرائیل خدا کے ہاتھ سے 10 احکام کی 2 تختیں لے کر آتا ہے, جو خدا کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی ہے. خدا کے ساتھ رہے, خدا کے ہاتھوں سے لے کر آ رہے, جو چہرے کا دیدار نہیں کر سکتا تھا, خدا کا نور ایک تجلی نہیں دیکھ سکتا تھا, خداوند کے ہاتھ سے تختیں لے کر آتا ہے اور 40 دن 40 رات خدا کی موجودگی میں رہتا ہے. اور جب واپس آتا ہے تو اس کا چہرہ بھی نورانی ہو جاتا ہے. اس کا چہرہ جو ہے لکھا ہے کہ نورانی ہوگا. موسیٰ کو نہیں پتا ہوتا کہ میرا چہرہ بھی جو نور جس کو دیکھنے سے ترستا تھا اب اس کے چہرے پر بھی نظر آ رہا ہے, کیونکہ موسیٰ جو ہے روزے کی حالت میں خدا کے پاس کوئی سینہ پر گیا تھا. کلام مقدس میں روزے کی بہت بڑی برکت ہے, قوت ہے, پاور ہے. اور 10 احکام جو بنی اسرائیل کو ملے یہ موسیٰ کے روزے کا پھل ہے, موسیٰ کے روزے کا نتیجہ ہے, موسیٰ کے روزے کا ثمر ہے. اگر موسیٰ روزہ رکھ کر خدا کے پاس نہ جاتا تو شاید 10 احکام کی جو 2 لوہے ہیں وہ لے کر بنی اسرائیل کے پاس واپس نہ آتا. اسی کام میرے عزیزو, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی مثال ہے روزے کی برکت اور روزے کی قوت کی, اور یہ مثال ہے دانیل نبی کا واقعہ. دانیل نبی آپ نے بے شمار دفعہ تلاوتوں میں اس کا ذکر سنا ہوگا, پڑھا ہوگا. بائبل مقدس میں دانیل نبی کتابیں ہیں, 12 چھوٹے نبی ہیں, اور یہ بڑے انبیاء میں شمار کیا جاتا ہے اس کو, جس کو انبیاء کبریٰ یا بڑے انبیاء کہا جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے بہت لمبی لمبی کتابیں لکھی. ان کے جو مواد ہے ان کی کتابوں کا وہ زیادہ ہے, اس لیے ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. جنہوں نے چھوٹی کتابیں لکھی ہیں ان کو انبیاء صغریٰ یا چھوٹے انبیاء, اور جنہوں نے بڑے لمبی لمبی کتابیں لکھی ہیں ان کو بڑے انبیاء یا انبیاء کبریٰ کہا گیا. تو دانیل نبی کا شمار بڑے نبیوں میں ہوتا ہے. اس کی کتاب جو ہے یہ بھی بہت خوبصورت انداز میں ہوتی ہے, شروع جو ہے بہت خوبصورت انداز میں ہوتا ہے. دانیل نبی جو ہے اس کو ایک فرمان جو جاری کیا جاتا ہے بادشاہ کے نام, اور اس فرمان کا نام تھا مدائی فارس کے فرمان. اور مدائی فارس جو ہے یہ فرمان جو ہے یہ دانیل نبی اس کے 6 باب میں
آپ اس کا ذکر پڑھ سکتے ہیں. وہ ایسا فرمان تھا دانیل نبی کے دور میں کہ جو سمجھا جاتا تھا کہ یہ ناقابل تبدیل نہیں ہو سکتا، ناقابل تنسیخ ہے، اور نہ ہی اس کی تنسیخ ہو سکتی ہے، نہ ہی منسوخ ہو سکتا ہے. جب ایک دفعہ بادشاہ نے قانون لکھ پر اس پر مہر لگا دی تو کوئی اسے نہیں بدل سکتا. اور دانیال نبی جو ہے اس کو اس قانون کی نافرمانی کے تحت جو ہے سزا کا حکم دیا جاتا ہے، اور بادشاہ جو ہے اس سے پیار کرتا ہے. لیکن اب جو ہے، اور فرمان کیا تھا کہ سارے جو ہے بادشاہ کو سجدہ کریں گے، کوئی بھی اپنے اپنے معبود کو کوئی سجدہ نہیں کرے گا، بادشاہ کو سارے سجدہ. تو دانیال نبی نے کہا نہیں، میں صرف خدا کو سجدہ کروں گا. اور اس فرمان کی نافرمانی کے تحت جو ہے اس پر موت کا فتویٰ دیا جاتا ہے. بادشاہ کے جتنے بھی ناظر تھے، وزراء تھے، وزیر تھے، انہوں نے کہا بادشاہ دیکھ، یہ جو جسے تو پیار کرتا ہے، جو جس کو تو عقل مند سمجھتا ہے، دانیال تو تیری حکم کی پرواہ نہیں کرتا. بادشاہ کوشش کرتا ہے جانے کی، لیکن چونکہ مادائی فارس کا جو فرمان ہے اس پر ابھی مور ہو چکے ہیں، وہ تو ابھی تبدیل نہیں ہوگا. اور بالآخر دانیال نبی کو شیروں کے گڑھے میں پھینکنے کا حکم جو ہے وہ صادر ہے. دانیال نبی کیا کرتا ہے؟ لکھا ہے وہ منت اور دعا کرنے لگا، منت اور دعا کرنے، 3 دفعہ دعا کی. اور شروع میں اس دانیال نبی کو روزے کا ذکر بھی ملتا ہے. اس نے کہا میں کوئی شاید جو کھانے میں سے نہیں کھاؤں گا خدا کے رضا کے لیے. مطلب روزے کی حالت میں جو ہے یہ دعا اور منت کرنے لگتا ہے، روزہ رکھتا ہے. اور جب اس کو شیروں کے غار میں پھینکا گیا تھا، اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. تو دانیال نبی جو ہے اس کو شیر کچھ نقصان نہیں چاہتے. کیوں؟ کیونکہ دانیال نبی جو تھا اس وقت روزے کی حالت میں تھا. روزے کی قوت تھی اس پر، روزے کی برکت تھی، روزے کی طاقت تھی اس کے ارد گرد. خدا نے کہا تھا کہ جب روزہ دار پکارے گا، چلائے گا تو خدا کہے گا میں حاضر ہوں. اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ دانیال نبی روزے کی حالت میں خدا سے چلا رہا ہے، پکار رہا ہے، اور خدا اس کی پکار کا کوئی جواب ہی نہ. خدا نے تو کہا تھا کہ جب بھی تو پکائے گا میں حاضر ہوں. تو دانیال نبی یہی کرتا ہے، جب بھی خدا جو شیروں کے غار میں پھینکا جاتا ہے تو دانیال نبی پکارتا ہے، روزہ دار پکار رہا ہے، اور خدا کہتا ہے میں حاضر ہوں. اس لیے دانیال نبی کے روزے کی جو قوت اور طاقت ہے شیروں کے جبڑوں کو جکڑ دیتی ہے. شیر خونخوار درندہ ہے، خوفناک درندہ ہے، گوشت خور جانور ہے، کئی دن سے بھوکا ہے، پیاسا ہے. اس کے سامنے جو ہے دانیال نبی پڑا ہے، لیکن شیر جو ہے اس کی جرأت نہیں ہوتی، کیونکہ دانیال نبی کا جسم روزے کی قوت سے شیروں کے دانتوں سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے. شیروں کے جو دانت ہیں وہ اس میں نہیں کر سکتے. روزے میں قوت ہے، برکت ہے. دعا اور روزہ، روزے کے ساتھ دعا یا دعا کے ساتھ روزہ انتہائی قوت ہے، اور یہ بائبل مقدس اس بات کی تصدیق کرتی ہے. ایک اور مثال ہے، یہ واقعہ جو ہے اس سے بھی آپ جانتے ہوں گے بہت اچھی طرح سے. پہلا واقعہ دانیال نبی کے ساتھ پیش آتا ہے. دوسرا واقعہ جو ہے دانیال نبی کے جو شاگرد ہیں ان کے ساتھ، ساتھی جو ہیں ان کے ساتھ پیش آتا ہے. اس کے 3 ساتھی ہیں، شدرک، میشک اور ابدنگو. ان کو طلائی مورت جو بادشاہ بنواتا ہے اس کو سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہیں، اور ان کو اس سزا کے، اس نافرمانی کے بدولت جو ہے ان پر سزا کا حکم دیا جاتا ہے. اور فیصلہ آخر کا کیا ہوتا ہے کہ بادشاہ بہت غصے میں آتا ہے کہ جو میں نے مورت بنوائی ہے وہ کیوں اس کو یہ سجدہ نہیں کرتے. یہ کریں گے سجدہ، نہیں تو موت جو ہے بڑھتی ہوئی بھٹی اور آگ جو ہے ان کا انتظار کر رہی ہے. اور یہ تینوں ساتھی جو ہیں یہ روزہ رکھ لیتے ہیں، دعا کرتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں. اور بادشاہ کیا کہتا ہے؟ اور بڑھائیں اس کی ہیٹ، جو گرمی ہے، حدت ہے، آپ اور بڑھاتے ہیں، جہاں تک ممکن ہے اس کی شدت کو تیز کیا جائے.
اور لکھا ہے کہ جو پھینکنے والے تھے ان میں سے بے شمار جو ہے جل کر راکھ ہو جاتے ہیں. لیکن جب ان کو پھینکا جاتا ہے، ان 3 لوگوں کو جب بٹی کے اندر اتارا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے، تو وہاں پر لکھا ہے کلام مقدس میں کہ جو آگ ہے وہ بٹی سے بھاگ کر باہر نکل جاتی ہے. کیونکہ روزہ دار پھینکے گئے، دعا اور روزے کی حالت میں ہے، اور آگ جو ہے بٹی سے باہر نکل جاتی ہے، اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہے. کیونکہ روزہ دار پھینکے گیا. پھر لکھا ہے جو لوگ جنہوں نے پھینکا تھا وہ کیا دیکھ رہے تھے؟ 3 لوگ دیکھ رہے تھے کہ 4 دیکھ رہے تھے. ایک خدا تھا یا خدا کا فرشتہ تھا، لیکن خدا کا وعدہ ضرور ہے کہ جب بھی روزہ دار پکارے گا تو خدا کیا کہے گا؟ دیکھ میں حاضر ہوں. یہ خدا کا وعدہ ہے. آج کی تلاوت میں ہم نے یہ پڑھا ہے. آج کی تلاوت کہتی ہے کہ جب تو چلائے گا وہ کہے گا میں حاضر ہوں. جب تو پکارے گا خداوند جواب دے گا. اور یہ 3 لوگ جب بھٹی میں پھینک دیے جاتے ہیں تو آگ جو ہے وہ روزے کی جو قوت یا برکت ہے اس کے ڈر سے آگ بھاگ جاتی ہے اور بھٹی کو جگہ ہے وہ چھوڑ دیتی ہے، اور یہ آرام سے اندر ایسے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں جیسے کچھ ہوئے. اور 4 لوگ دکھائی دیتے ہیں. خدا کا وعدہ تھا، خدا کی حضوری جو ہے ان کے ساتھ. ایک دم خدا فرشتے کی صورت میں خود جو ہے ان کے پاس موجود ہوتا ہے. ایک اور واقعہ ہے الیاس نبی کا. یہ پہلا ملوک اس کے 17ویں باب اس کی 3 آیت اور پھر 19 باب اس کی 6 آیت میں اس کا الیاس نبی کا واقعہ جو ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. الیاس نبی جو ہے یہ کیا کرتا ہے؟ الیاس نبی جو ہے یہ دشمنوں سے چھپتا پھر رہا ہوتا ہے. کبھی کوہ حریب پر، کبھی بیابان میں، کبھی کہیں کبھی کہیں. یہ جو ہے یہ روزہ رکھ کر دعا کرتا ہے. الیاس نبی جو ہے روزہ رکھ کر دعا کرتا ہے. آپ کو پتا ہے بیوہ جو ساقط بیوہ وہ جو بیوہ اس کو ایک پہلا ملوک کی کتاب میں ملتی ہے، وہ اس کا روزہ کھلواتی ہے. اور یہ کیا کرتا ہے؟ روزہ رکھ کر جو ہے یہ دعا کرتا ہے، اور آسمان جو ہے اس کو 6 سال تک ہی بند کر دیتا ہے، تالا لگا دیتا ہے. پھر دعا کرتا ہے، آسمان کو کھولتا ہے، بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر دعا کرتا ہے، اس بیوہ کے بیٹا جو مر گیا تھا اس کو زندہ کرتا ہے. روزہ جو ہے یہ آسمانوں کو بند کرتا ہے، آسمانوں کو کھولتا ہے، موت کے منہ سے زندگی کی طرف لے کر آتا ہے. اور یہ الیاس نبی کا واقعہ ہے. الیاس نبی روزے کی حالت میں دعا کرتا ہے. اور پھر لکھا ہے کہ جب یہ سو رہا تھا تو آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے، وہ اسے جگاتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ کچھ کھا پی، اور یہ کھاتا ہے. اور پھر اس کی قوت سے 40 دن 40 رات جو ہے کوہ حریب پر اس کی طاقت سے چلتا رہتا ہے. الیاس نبی جو ہے یہ جب آسمان کو بند کرتا ہے روزے کی حالت میں ہوتا ہے. جب پھر دعا کرتا ہے آسمان کھلتا ہے، بارش ہوتی ہے، روزے کی حالت میں ہوتا ہے. جب بیوہ کے بیٹے کو زندہ کرتا ہے روزے کی حالت میں ہوتا ہے. اس لیے مقدس بازر کہتے ہیں کہ روزے کی قوت جو ہے یہ موت کی قوت سے بھی بڑھ کر ہے. یہ مردہ کو بھی اس کی زندگی جو چھن گئی تھی اس کو بھی واپس لے کر آنے کی قوت رکھتا ہے. بائبل مقدس میں روزے کی ایک تو سب سے بڑا وعدہ کیا گیا، سب سے بڑا وعدہ کہ دیکھ میں حاضر ہوں، اس کی شروع میں ہم نے بات کیا. اور دوسرا پھر اس کی برکت اور اس کی قوت کو اور آگے بائبل مقدس بے شمار مثالوں کے ساتھ بیان کرتی جاتی ہے. ایک اور واقعہ ہے ساموئیل نبی. ساموئیل نبی جو ہے یہ ایک بہت بڑا پرانے عہد نامے کا بہت بڑا پیغمبر ہے، نبی ہے. یہ ایک ایسا شخص تھا جس نے بہت سارے نبیوں کو بھی مسح کیا تھا. شاؤل کو مسح کیا تھا، داؤد کو مسح کیا تھا. لیکن اس کی پیدائش کیسے ہوئی؟ معجزانہ پیدائش ہوئی. اس کی معجزانہ طور پر اس کی ماں تھی عمر سیدھا تھی، اور بایولوجیکلی جو عمر سیدھا جب انسان زیادہ بڑھ جاتا ہے اور پھر اولاد کی امید جو ہے وہ جاتی رہتی ہے. ماں اس کی عمر سیدھا ہے، بانجھ بھی ہے، اولاد نہیں ہے.
لیکن پہلے باب میں لکھا ہے ساموئیل نبی کی کتاب پہلا باب پہلی آیت، اس کی ماں جو تھی نہ کھاتی تھی نہ پیتی تھی، ہر وقت دعا کرتی تھی، رو رو کر دعا کرتی تھی، بغیر کھائے بغیر پیے روزے کی حالت میں دعا کرتی تھی. اور جو کہانتا ہے کہ وہ کہتا ہے یہ تو پتہ نہیں میں کے نشے میں ہے، میں زیادہ پی لی ہے اس نے، لیکن وہ کہتی ہے میں کے نشے میں نہیں ہوں، میں اپنی جان دعا کی صورت میں روزے کی صورت میں اپنی جان کو خدا کے آگے انڈیل رہی ہوں. اور سیموئیل نبی پیدا ہوتا ہے. جب سیموئیل نبی پیدا ہوتا ہے تو یہ اپنے ماں کی دعاؤں اور روزے کی قوت سے پیدا ہوتا ہے. کوئی بات نہیں اگر عمر سیدھا ہے، کوئی بات نہیں، بانجھ ہے، کوئی بات نہیں، روزہ رکھ لیا، دعا کی ہے، اب معجزہ ضرور ہوگا، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ جب تو پکارے گا خداوند جواب دے گا، جب تو چلائے گا اور خداوند کہے گا میں حاضر ہوں. اور سیموئیل نبی کو خدا کا نذیر کہا گیا، اس کو خدا کے آگے نظر کیا جاتا ہے، اور یہ جو ہے اپنی ماں کی دعاؤں اور روزے کی بدولت جو ہے اس کی معجزانہ بدولت ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑا نبی تھا. روزے کی قوت نبیوں اور پیغمبروں کو جنم دیتی ہے. روزے کی وجہ سے بڑے بڑے نبی جنم لیتے ہیں. روزے میں قوت ہے، برکت ہے. بائبل مقدس اور بہت ساری خوبصورت مثالیں ہمارے سامنے بیان کرتی ہے. آخری مثال یونس نبی جو ہے اس کا واقعہ آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. آپ نے پڑھا بھی ہوگا یونس نبی کی کتاب. یہ چھوٹے نبیوں میں سے ایک نبی ہے جس کی کتاب جو ہے صرف 4 باب ہیں، 4 چیپٹر ہیں. لیکن اس کتاب کو بہت سارے جو عالم ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ پرانے عہد نامے کا ناول ہے، ناولٹ آف دا اولڈ ٹیسٹامنٹ. کیونکہ ناول جو ہے یہ آپ کو پتا ہے بہت دلچسپ سٹوری ہوتی ہے، دلچسپ کہانی ہوتی ہے. جب بھی آپ پڑھنا شروع کریں پھر آپ پڑھتے جاتے ہیں. تو یونس نبی کی کتاب ایسے ہی ہے، یہ بالکل چھوٹی سی کتاب ہے. جیسے ہی آپ پڑھیں، بچے بھی جب پڑھتے ہیں تو شوق کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، اچھا آگے کیا ہوا، اسٹوری بہت سمجھنا بہت آسان ہے. تو اس لیے جو عالم ہے وہ کہتے ہیں دس از دا ناولٹ آف دی اولڈ ٹیسٹامنٹ، یہ پرانے عہد نامے کا ناول ہے. لیکن اس کا پیغام بہت گہرا ہے، بہت گہرا پیغام ہے. خدا جو ہے جب کتاب کے شروع میں ہم پڑھے تو خدا جو ہے بہت قہر والا دکھائی دیتا ہے، بہت غصے سے بھرا ہوا دکھائی دیتا ہے. کہتا ہے ننوہ شہر کو جا، ان کو ابھی بتا کہ ان کی شرارت، ان کی بدی، ان کی جو بدکار راہوں کی بدی ہے میرے تک پہنچ گئی. اور پھر کیا کہتا ہے، وارننگ بھی دے دیتا ہے. خدا کہتا ہے بس 40 دن اور بس، اس کے بعد ننوہ شہر جو ہے یہ تباہ ہو گیا. بس 40 دن. ان کی شرارت بھی خدا کے حضور پہنچ گئی ہے. خدا غضبناک بھی ہے، غصے میں بھی ہے. موت کے دن بھی مقرر ہو چکے ہیں، فتویٰ بھی صادر ہو چکا ہے کہ 40 دن اور بس، اس کے بعد ننوہ شہر جو ہے تباہ ہو گیا. اور یونس نبی کو خدا کہتا ہے کہ یونس نبی جو ہے جانے سے انکار کرتا ہے. ایک وجہ اس کی یہاں پر بتائی گئی ہے کلام مقدس میں، دوسری وجہ نہیں بتائی گئی. وہ وجہ آپ میں بتاؤں گا. پہلی وجہ تو یہ تھی کہ وہاں کے لوگ شریر ہیں، وہاں کے لوگ بدکار ہیں، اور یونس نبی ڈرتا ہے. یونس نبی کے نام کا مطلب ہے فاختہ، جونا. عبرانی زبان میں جونا کا جو ہے یہ جونا جس کا مطلب ہے فاختہ. آپ کو پتا ہے یہ ایک ایسا پرندہ جو بہت ڈرپوک سا. تو یونس نبی ڈر کے مارے میں کسی اور طرف نکل جاتا ہے، یہ جہاز میں بیٹھ کر ترشیش کی طرف. کیونکہ اس وقت کے جو جہاز تھے مشہور تھے، وہ ترشیش کے جہاز بہت اچھے سمجھے جاتے تھے سفر کے لیے، سمندری جہاز. تو یہ اس جہاز میں بیٹھ کر جو ہے چلا جاتا ہے. ایک تو یونس نبی یہ بھی چاہتا ہے کہ وہاں کے لوگ بدکار ہیں، شریر ہیں، مجھے مار ڈالیں. ایک وجہ یہ تھی. اس سے بڑی وجہ ایک اور تھی، کیونکہ ننوہ کے جتنے لوگ تھے یہ بنی اسرائیل کے دشمن تھے، اور یونس نبی نہیں چاہتا کہ ہمارے دشمنوں کی نجات ہو. یونس نبی نہیں چاہتا کہ ہمارے دشمن جو ہیں یہ بچ جائیں، یہ نجات پائیں. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، مجھے 40 دن مقرر ہو گیا، اس کے بعد مریں یا جیئیں، خدا ان پر عذاب لائے یا نہ لائے مجھے کیا، بلکہ بہتر ہے کہ یہ ماری جائیں کیونکہ یہ تو ہمارے دشمن ہیں. ننوہ کے لوگ بنی اسرائیل کے دشمن تھے.
اس لیے بھی یونس نبی جو ہے نینوا جانے سے تھوڑا ریلکٹنٹ تھا، جانے سے تھوڑا سا ایزی فیل نہیں کرتا تھا، ناخوش تھا، لیکن خدا جو ہے پھر اس کی طرف ہی لے کر جاتا ہے، اور یہ ساری اسٹوری آگے چلتی جاتی ہے۔ جو بات میں بتانے والا ہوں یہ ہے کہ کتاب کا شروع جو ہے بہت غصیدہ ہے، خداوند کا غصہ بڑھتا دکھائی دیتا ہے، ان کی شرارت پہنچ گئی ہے، خدا یونس کو بھیجتا ہے، جا انہیں ابھی بتا، اور پھر موت کا فتویٰ اور جو دن بھی وہ وارننگ بھی دی جا چکی ہے کہ 40 دن آؤ، لیکن اینڈ جو ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھ لیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نہ صرف خود روزہ رکھتے ہیں، جانوروں کو بھی روزہ رکھاتے ہیں، بادشاہ بھی روزہ رکھتا ہے، بچے بھی روزہ رکھتے ہیں، امیر بھی روزہ رکھتا ہے، غریب بھی روزہ رکھتا ہے، کیا ادنا کا سارے روزہ رکھ کر ٹاٹ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن خدا جب ان کی یہ حالت دیکھتا ہے تو خدا جو ہے پچھتاتا ہے، خدا پچھتایا، اوکے یہ پچھتایا جو ہے کہ بہت عجیب سا ہے، ابھی تو خدا نے ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا، ابھی تو کچھ کہا ہی نہیں، ابھی تو 40 دن کے بعد ان پر عذاب آنا تھا، اگر تو عذاب آ جاتا نوح نبی کی طرح، جس طرح کہ نوح کے دور میں ہوا تھا، جب سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، تو خدا پھر پچھتاتا ہے کہ یہ میں نے کیوں کیا، تباہ و برباد ہو گیا سب کچھ۔ لیکن یہاں پر ابھی ان پر کچھ بھی سزا کچھ بھی نہیں، لیکن جب روزہ رکھتے ہیں تو خدا اپنے غصے سے بھی پچھتاتا ہے کہ میں نے غصہ بھی کیوں کیا ہے، پچھتایا، اور خدا عذاب لانے سے رک جاتا ہے۔ خدا کیا ہے؟ یونس نبی جو ہے بہت غصے میں آ جاتا ہے، کہتا ہے مینوں پہلو ہی پتا سی تو شفیق ہے، مہربان ہے، طویل الصبر ہے، تے تو کچھ نہیں کرنا، اس لیے تو میں ننوا جاتا نہیں تھا، اس لیے تو میں جاتا نہیں تھا، اس لیے ابھی جو ہے میرے لیے موت بہتر ہے میری زندگی سے۔ یونس نبی خدا کی صفت بیان کرتا، کہتا ہے میں جانتا تھا کہ تو رحیم ہے، شفیق ہے، طویل الصبر ہے، عذاب لانے سے بچتا ہے۔ خدا جو ہے سارا یونس نبی کو سمجھاتا ہے، ایک ارنڈ ہوتا ہے، بیل اگتی ہے، وہ ایک رات میں اگتی ہے، ایک دن میں سوکھ جاتی ہے، اور یونس پریشان ہوتا ہے، اور خدا کہتا ہے تجھے اس بیل کی اتنی زیادہ فکر ہے، کیا ان لوگوں کی مجھے فکر نہ تھی جو اپنے دائیں اور بائیں میں بھی امتیاز کرنا نہیں جانتے؟ یہ بہت اہم بات ہے، سمجھنے والی ہے۔ خدا اتنا غصے میں تھا، شروع میں وارننگ بھی دے چکا ہے خدا کہ یہ ہوگا 40 دن، لیکن ابھی جو ہے نہ صرف خدا پچھتا رہا ہے، نہ صرف معاف کرتا ہے، بلکہ ان کی وکالت بھی کر رہا ہے، کہتا ہے انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ سجا کیے دے کھبا کیے، یہ تو معصوم لوگ they do not know anything، ان کو تو پتہ ہی نہیں، جو دائیں اور بائیں میں بھی امتیاز نہیں کر سکتے۔ روزے کی قوت جو ہے خدا کے منصوبوں کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے، روزے کی قوت جو ہے خدا کے ذہن کو بدل دیتی ہے۔ عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ خدا کے منصوبے اٹل ہیں، خدا کے منصوبے تبدیل نہیں ہو سکتے، خدا کے منصوبے جو ایک دفعہ ہو جاتا ہے بس، لیکن روزے کی قوت جو ہے خدا کے منصوبوں کو بدلنے کی قوت رکھتی ہے، اور یہی ننوا کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب بھی تو پکارے گا اور خدا کیا کہے گا؟ میں حاضر ہوں۔ ابھی جو ہے 5 منٹ کی بریک ہوگی، اس کے بعد دوسرا سیشن چھوٹا ہوگا، یہ 20 منٹ کا یا 20-25 منٹ کا، اور اس کے بعد کچھ سوال و جواب ہوں گے، اور اس بریک کے بعد ہم اپنے سیشن کو جاری رکھیں گے۔ گاڈ بلیس یو۔ ابھی جو ہے یہ ہم نئے عہد نامے کی طرف آتے ہیں۔ نئے عہد نامے میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے 40 دن کا روزہ رکھا۔ اس واقعے کو تینوں انجیلیں بہت اچھے انداز میں بیان کرتی ہیں۔ مقدس لوکا کی انجیل بھی اس واقعے کو بیان کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح 40 دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ مقدس متی بھی بیان کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح 40 دن کا روزہ رکھتے ہیں، اور مقدس مرکز جو ہیں وہ بھی اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح 40 دن کا روزہ رکھتے ہیں اور بیابان میں جاتے ہیں، خداوند کی پاک کی قربت میں یہ سارا وقت گزارتے ہیں۔
لیکن تینوں انجیل و نویس بہت برانگی کی بات ہے کہ تینوں انجیل و نویس جو ہے، تینوں انجیل نویس جو ہیں، یہ خداوند یسوع مسیح کے روزہ رکھنے کے بعد جو ہے شاگردوں کے چناؤ کی بات کرتے ہیں، شاگردوں کے بلاوے کی بات کرتے ہیں۔ جیسے ہی خداوند یسوع مسیح روزہ رکھتے ہیں، اس کے بعد ایک دم یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ اس نے منادی کرنا شروع کی کہ توبہ کرو، آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے، اور اس کے بعد ایک دم جو ہے شاگردوں کا چناؤ کی بات آتی ہے۔ مقدس متی بھی شاگردوں کے چناؤ کو یسوع مسیح کے روزے کے فوراً بعد بیان کرتے ہیں۔ مقدس مرکز انجیل نویس وہ بھی شاگردوں کے چناؤ کو یسوع مسیح کے روزے کے بعد 40 دن کے روزہ اور ریاضت کے بعد فوراً اس واقعے کو بیان کرتا ہے۔ کیوں؟ ایک تو یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح بھی دعا بھی روزہ اور ریاضت کے بعد فوراً چناؤ کرتے ہیں شاگردوں کا، ایک تو یہ بات ہے۔ لیکن اس کے بعد جو ہے ایک اور بات بھی ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح شاگردوں کو بلاتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس نے شمعون اور شمعون کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا کیونکہ وہ ماہی گیر تھے۔ یسوع نے انہیں کہا میرے پیچھے ہو لو تو میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا۔ ایک یہ حوالہ ہے جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، بھولنا نہیں۔ جو وعدہ خداوند یسوع مسیح نے کیا ہے شاگردوں کے ساتھ، میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا، یہ وعدہ، یہ چناؤ جو ہے یہ یسوع مسیح کے روزے کے بعد فوراً بعد آتا ہے۔ شاگردوں کا چناؤ اور شاگردوں کے ساتھ یہ وعدہ کہ میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا، یہ روزے کے بعد ایک دم جو ہے واقعہ آتا ہے۔ یہ نہیں کہ روزے کے بعد 2-3 باب اور ہوں اور اس کے بعد جو ہے شاگردوں کا چناؤ نہیں، روزے کے بعد فوراً شاگردوں کے چناؤ کی بات ہوتی ہے، پھر ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے کہ میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا۔ اس کے بعد مرکز کی انجیل اس کے اگر 3 باب میں دیکھیں تو پھر وہاں پر لکھا ہے کہ وہ ہجوم کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، جنہیں وہ آپ چاہتا تھا انہیں اپنے پاس بلایا تو وہ اس کے پاس آ گئے اور اس نے ان 12 کو مقرر کیا، 12 کو مقرر کیا۔ یہ 2 وعدے ہیں جو کیے گئے ہیں۔ جب بھی خداوند یسوع مسیح نے بلایا ہے تو ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ پہلا ہے میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا۔ یہاں پر آپ کی تھوڑی سی توجہ اگر آپ کریں گے تو آپ بات سمجھ میں آئے گی۔ جو نیا عہد نامہ کی زبان میں لکھا جاتا ہے کسی کو یاد ہے؟ یونانی زبان میں یہ نیا عہد نامہ لکھا گیا تھا۔ کون سی زبان میں؟ یونانی زبان۔ اور پرانا عہد نامہ عبرانی۔ نئے عہد نامے کی جو زبان ہے یونانی زبان، ہو سکتا ہے اس کا ترجمہ تھوڑا غلط آپ کو لگے، گرامیٹیکلی بھی غلط ہو یا فکر کی سینس بھی آپ کو غلط لگے، لیکن انجیل بھی اس میں بہت گہری بات کرتا ہے۔ یہاں پر مرکز جو انجیل نویس ہے وہ گہری بات کرتا ہے جس کا ہو سکتا ہے جب ہم ترجمہ کریں تو تھوڑا سا ہم کو عجیب سا لگے۔ لکھا ہے اور اس نے اس کے پاس آ گئے اور اس نے انہیں بلایا اور وہ اس کے پاس آ گئے اور اس نے ان 12 کو مقرر کیا، جبکہ اصل جو زبان ہے وہ کہتی ہے کہ اس نے ان 12 کو بنایا۔ کیا کیا؟ اس نے ان 12 کو بنایا۔ عبرانی زبان کا لفظ ہے پوئیو، پوئٹری جو ہے، پوئٹری شاعری، پوئٹری یہ اسی لفظ سے ہے پوئیو۔ پوئیو کا مطلب ہے بنانا۔ تو یہ ہے اس نے اس 12 کو مقرر کیا نہیں ہے۔ یہ ترجمہ بہت خوبصورت ہے لیکن میں لفظ تو لفظ ترجمہ کر لوں۔ عبرانی یونانی زبان کا لکھا ہے اس نے ان 12 کو بنایا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جب بھی شاگردوں کو بلاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں۔ پہلے جب بلایا پہلے باب میں تو کہا میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا۔ پھر جب تیسرے باب میں خداوند یسوع مسیح پھر بلاتے ہیں، اس نے ان کو 12 کو بلایا، اس کے پاس آ گئے اور اس نے ان 12 کو بنایا۔ انسان کے بنانے میں فرق ہے، خدا کے بنانے میں فرق ہے۔ یہ 2 بہت مختلف چیزیں ہیں۔ انسان جو ہے یہ کسی چیز کے ہونے سے بناتا ہے، اس کے پاس مٹیریل ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کر سکتا کہ جی یہاں پر میں نے گھر بنانا ہے
تو گھر صبح لگ جاتا ہے، اس کے لیے مٹیریل چاہیے، اینٹیں چاہیے، مزدور چاہیے، اور باقی جتنا بھی مٹیریل درکار ہے وہ چاہیے، اس کے بغیر کچھ نہیں انسان بنا سکتا۔ خدا کے بنانے میں فرق ہے، خدا جو ہے یہ بغیر کچھ نہ ہونے سے کوئی چیز بناتا ہے، کریٹ آؤٹ آف نتھنگ، عبرانی زبان کا لفظ ہے برا۔ خدا نے ابتدا میں آسمان و زمین کو بنایا، یہاں پر کوئی نہیں کہ خدا کے پاس اینٹیں تھی، گارا تھا، 25-30 لاکھ مزدور تھے، خدا نے کہا آسمان بھی بنا دو، زمین بھی بنا دو، نہیں، کچھ نہیں تھا، اور خدا کہتا ہے ہو جا اور ہو گیا، اس نے کہا اور ہو گیا۔ خدا کا بنانا انسان کے بنانے سے فرق ہے۔ خدا جو ہے جب کچھ نہیں ہوتا تو خدا بناتا ہے، کریٹ آؤٹ آف نتھنگ۔ یہاں پر جو ہے خدا میں یسوع مسیح کہتے ہیں میں تمہیں ماہی گیر بناؤں گا۔ یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں وہ بناؤں گا جو آپ نہیں تھے، جو کچھ آپ میں نہیں تھا، میں آپ کو وہ بناؤں گا۔ پھر ہے اس نے 12 کو بنایا، پھر یہاں پر ہے کہ میں تمہیں وہ بناؤں گا جو آپ میں کچھ نہیں تھا، میں بالکل تمہیں ایک سرے سے پھر بنا ڈالوں گا جو کچھ آپ میں نہیں تھا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ پطرس اور اس کے ساتھی ایک عام مچھیرے سے لوگ تھے، لیکن جب بھی یسوع مسیح کی پیروی میں آئے اور انہیں دنیا کو بدل کر رکھ دیا، کیونکہ خدا میں یسوع مسیح کا وعدہ تھا میں تمہیں بناؤں گا، جو کچھ آپ نہیں ہو میں اسی سے کچھ بنا ڈالوں گا۔ اور اس بنانے سے پہلے، اس وعدے سے پہلے یسوع مسیح جو ہے 40 دن کا روزہ رکھتے ہیں، 40 دن 40 رات کا روزہ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ شاگردوں کا واقعہ پیش آتا ہے اور ان کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں۔ روزہ آپ کو بناتا ہے جو آپ نہیں ہیں، آپ کے وجود کو بدل کر رکھ دیتا ہے، آپ کو ایک نئے سرے سے نیا انسان بنا دیتا ہے۔ یہ کلام مقدس میں کچھ ایسے ہی لکھا ہے، میں تمہیں بناؤں گا۔ اور یہ شاگردوں کے چناؤ کی بات یسوع مسیح کے روزے کے ایک دم بعد جو ہے یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ روزہ ہمیں بناتا ہے، روزہ ہمارے وجود میں وہ چیز پیدا کرتا ہے جو ہم میں نہیں ہے، ٹو میک آؤٹ آف نتھنگ۔ خدا جو ہے بناتا ہے، نہ ہونے سے کسی چیز کو بنا ڈالتا ہے۔ انسان کے بنانے میں اور خدا کے بنانے میں فرق ہے۔ ابھی میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں، آہستہ آہستہ ہم اپنے سیشن کو کنکلوڈ کریں گے۔ مقدس متی کی انجیل جو ہے خدا میں یسوع مسیح کے پسند کے روزے کی بات کرتی ہے۔ پہلی پرانے عہد نامے میں ہم نے دیکھا ہے خدا کی پسند کا روزہ، روزہ دار کے ساتھ وعدے۔ خدا کی پسند کا روزہ کیا ہے؟ کجروی کو کٹوی کو توڑے، یہ غریبوں کو کھانا کھلانا، ننگے کو کپڑے پہنانا، بے گھروں کو گھر میں لے کر آنا، یہ سارا خدا کی پسند کا روزہ۔ نئے عہد نامے میں خدا میں یسوع مسیح جو ہے یہ اپنے پسند کے روزے کی بات کرتے ہیں، اور لکھا ہے کہ جب تو نئے عہد نامے میں مقدس متی کے انجیل میں 3 جو باتیں ہیں ان کو بیان کیا گیا، یہ 3 کام جو ہیں ان کو بیان کیا گیا، ان کو کہا جاتا ہے ایکٹس آف سیکرٹ، پوشیدگی کے کام، اور وہ 3 کیا ہیں؟ خیرات، روزہ اور دعا۔ جب تو خیرات کرے تو تیری خیرات پوشیدہ رہے، جب تو دعا کرے تو کوٹھی میں جا تاکہ پوشیدگی میں تیرا باپ تجھے دیکھے، جب تو روزہ رکھے تو آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ پوشیدگی میں ہے، تجھے روزہ دار جانا ہے۔ خدا میں یسوع مسیح کی پسند کا روزہ جو ہے یہ پوشیدگی کا روزہ ہے، کیونکہ خدا میں یسوع مسیح کے مطابق روزہ جو ہے انسان کا اور خدا کا پرسنل معاملہ ہے، ذاتی معاملہ ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، دعا کو کہا جاتا ہے اس ایکٹ آف لو، دعا جو ہے یہ پیار کا عمل ہے۔ جس طرح پیار اور محبت خفیہ ہوتا ہے، سیکرٹ ہوتا ہے، کوئی نہیں جانتا، اسی طرح خدا میں یسوع مسیح کہتا ہے دیز آر ایکٹس آف لو۔ روزہ، دعا اور خیرات جو ہے یہ تیرے باپ کا، آسمانی باپ کا، اور تیرا ایک پوشیدہ جو ہے ایک عمل ہے، اور اس کو کوئی نہ جانے۔ پوشیدگی میں رہے، روزہ بھی پوشیدہ رہے، دعا بھی پوشیدہ رہے، اور خیرات بھی پوشیدہ رہے۔ صرف وہ جانے کہ تو روزہ دار ہے، خیرات کرے صرف وہ جانے کہ تو نے خیرات کی ہے، تو نے چیریٹی کی ہے۔ جب روزہ رکھے وہ جانے کہ تو نے روزہ رکھا ہے، جب دعا کرے تو وہ جانے کہ تو دعا کر رہا ہے۔ اور شیدگی میں یہ یسوع کی پسند کا روزہ ہے کہ سیکرٹ اینڈ سیکرٹ، پوشیدہ اور مقدس، سیکرٹ اینڈ سیکرٹ۔ اس لیے خدا میں یسوع مسیح نئے عہد نامے میں روزے کی کوانٹٹی پہ زور نہیں دیتے،
روزے کی طوالت پر، اس کی ٹائم ڈیوریشن پر زور، بلکہ اس کی کوالٹی پر زور دیتے ہیں، نہ کہ کوانٹٹی پر۔ کوالٹی کیا ہے روزے کی؟ واٹ از دا کوالٹی؟ پوشیدہ ہے، پوشید میں، اٹ از ایکٹ آف لو۔ روزہ دعا جو ہے مقدس اگسٹن کہتے ہیں کہ دعا جو ہے اٹ از این ایکٹ آف لو، روزہ جو ہے اٹ از ایکٹ آف لو۔ چیریٹی کا مطلب ہی یہ ہے بذات خود، یہ چیریٹی کا مطلب ہی بذات خود ہے پیار محبت کا عمل، چیریٹی۔ سو یہ جو ہے یہ پوشیدگی میں، یہ سنسی کی پسند کا روزہ جو ہے یہ پوشیدہ ہے۔ لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ جو ہے کئی دفعہ سوال کرتے ہیں روزہ کب رکھنا ہے، کلچر کو دیکھتے ہوئے، ثقافت کو دیکھتے ہوئے روزہ کب رکھنا ہے، کب نہیں رکھنا۔ یہ میں اینڈ پہ تھوڑی سی اور بات کروں گا۔ اس کے ساتھ میں تھوڑا سا اعتراف کے ساکرامنٹ پہ بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ روزے کی روحانیت جو ہے، روزے کا میں نے شروع میں لفظ آپ کو بتایا ہے، روزہ جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے صوم، جس کا مطلب ہے ایسی چیز کھانے سے گریز کرنا جس کا خدا نے منع کیا ہے، یا پھر نہ کھانا یا کھانے پینے سے کلی طور پر گریز کرنا۔ لیکن اس کا ایک دوسرا مطلب بھی ہے۔ یہ یوئیل نبی کی کتاب میں سے یہ آیت لکھی ہے، اس کا 2 باب اس کی 15ویں آیت ہے۔ یوئیل نبی کی کتاب میں ایک لفظ بار بار آئے گا، اپنے پورے دل سے خداوند کی طرف رجوع لاؤ۔ اس لیے روزے کا دوسرا عبرانی زبان میں صوم کا مطلب ہے لوٹ آنا، واپس آنا، یو ٹرن لینا، ایک دم جو ہے مڑنا، واپس مڑنا۔ اور یہی کلیسیا چاہتی ہے کہ ہم ان 40 دنوں میں اپنی زندگیوں میں یو ٹرن لیں، واپس آئیں، لوٹ آئیں، کیونکہ روزوں کے دن جو ہیں یہ کیا دن ہے؟ خدا تجھے کہے میں حاضر ہوں، اور انسان بھی کہے کہ میں بھی حاضر ہوں، انسان بھی کہے کہ میں بھی حاضر ہوں۔ خدا تو کہہ رہا ہے کہ جب بھی تو پکارے گا چلائے گا اور وہ کہے گا میں حاضر ہوں، جبکہ یہ ہماری حاضری کے دن بھی ہیں، خداوند کے سامنے حاضر ہونے کے دن بھی ہیں۔ اور ان میں سے سب سے بہتر طریقہ جو ہے اعتراف کے ساکرامنٹ کے لیے جانا۔ کلیسیا بہت خوبصورتی کے ساتھ بات کرتی ہے۔ کلیسیا کے 5 احکام ہیں کہ سال میں کم از کم ایک دفعہ اپنے گناہوں کا اقرار کرنا۔ اقرار کرنا سے مراد ہے لوٹ آنا، خداوند کی طرف واپس آنا۔ اور اعتراف کے ساکرامنٹ کے بغیر روزے کی روحانیت نامکمل ہے۔ زبور نویس کہتا ہے کوئی شخص اپنا فدیہ نہیں دے سکتا، اپنی جان کا فدیہ نہیں دے سکتا۔ بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے یہ بھی کہیں جی میں تو خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، خدا جو ہے سارے دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ نو ڈاؤٹ خدا ہمارے دلوں کو جانتا ہے، ہمارے دلوں کے جو سیکرٹ بید ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ لیکن لکھا ہے کوئی شخص اپنا فدیہ نہیں دے سکتا، اپنا کفارہ نہیں دے سکتا۔ زبور میں اس کہتا ہے اپنا کفارہ، اپنا فدیہ نہیں دے سکتا۔ بالکل ایسے ہی جیسے پاک شراکت آپ کہن کے بغیر حاصل نہیں کر سکتے، آپ کے گناہوں کا کفارہ جو ہے کہن کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ روزے کی روحانیت اعتراف کے ساکرامنٹ کے بغیر نامکمل ہے۔ اس لیے روزے کا مطلب ہی یہ ہے لوٹ آنا، رجوع لانا، واپس آنا۔ اور یوئیل نبی اس بات پر زور دیتا ہے۔ آپ نے مصر بیٹے کی تمثیل سنی ہوگی، لکھا ہے اس نے ہوش میں آ کر کہا میں اٹھوں گا، جاؤں گا، یوٹن جاؤں گا، اور اپنے باپ سے کہوں گا میں نے آسمان کا اور تیری نظر میں کر۔ اعتراف کے 3 سٹیپ ہیں، 3 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو ہے احساس گناہ۔ جب احساس ہو جائے کہ میں نے گناہ کیا ہے، مصر بیٹے کی طرح لکھا اس نے ہوش میں آ کر کہا، اسے سمجھ آ گئی، احساس ہو گیا کہ ابھی جو ہے میں اپنے باپ کے گھر سے دور چلا گیا۔ پھر دوسرا سٹیپ ہے اس نے کہا میں جاؤں گا، واپس مڑوں گا اور کہوں گا، اقرار کروں گا۔ دوسرا ہے اقرار گناہ، میں نے آسمان کا تیری نظر میں گناہ کیا ہے، اقرار گناہ۔ اور تیسرا پھر عہد کرنا، ترک گناہ۔ روزے کے یہ اعتراف کے ساکرامنٹ کے 3 سٹیپ ہیں، احساس گناہ، اقرار گناہ۔ اقرار بھی کرنا ہے، صرف احساس ہی نہیں کرنا، وہ تو ہوتا رہتا ہے۔ جب بھی آپ گناہ کریں گے خدا نے آپ کے دل میں روح قدس بٹھایا ہوا ہے، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے کہ آپ نے غلط کیا۔ جب احساس ہوا پھر اقرار بھی کرنا ہے اعتراف کے ساکرامنٹ میں کہ میں نے یہ کیا ہے، اے خداوند میں نے یہ کیا، یہ ہے خدا کی طرف واپس لوٹ آنا، واپس موڑ آنا، لوٹ آنا، رجوع لانا۔ اور پھر ہے ترک گناہ،
یہ اس کو ترک کرنے کا عہد کرنا. ابھی آخری نقطہ ہے. بہت سارے لوگ آخری نقطہ ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں باتیں تو اور بھی بہت ہیں, اس کے بعد چھوٹا سا 5-10 منٹ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں اس بات کو پوچھتے ہیں کہ یہ روزہ جو ہے اس کی ڈیوریشن کیا ہے, ٹائم پیریڈ کیا ہے. لیکن فادر جی نے جو مجھے یہ ٹاپک دیا تھا وہ ہے بائبل مقدس میں روزے کا تصور. تو میں بائبل مقدس کے حوالے سے ہی آپ کو اس موضوع پر تھوڑا سا بتاؤں گا. بائبل مقدس جو ہے یہ اس کے متعلق کیا کہتی ہے. بائبل مقدس میں روزے کے مختلف جو ہیں ٹائم پیریڈز بتائے گئے. بائبل مقدس واضح طور پر اس کی کوئی ٹائم لمیٹیشن, ٹائم پیریڈ کی بات نہیں کرتی, بلکہ مختلف طرح کے اس میں ٹائمنگ کی, اس کی ڈیوریشن یا پیریڈ کی بات کی گئی ہے. مثال کے طور پر یہ ٹائم لیس فاسٹنگ ہے, لامتناہی روزہ ہے. یہ نینوا کے لوگ جو ہیں وہ یہ روزہ رکھتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے ہمارا روزہ صبح سے شام تک ہوگا, 3 دن کا ہوگا, 1 ہفتے کا ہوگا, سال کا ہوگا. وہ کہتے ہیں جب تک خدا رحم نہیں کرے گا ہم روزے کی حالت میں رہیں گے. جب تک خدا رحم نہ کرے گا روزے کی حالت میں رہتے ہیں. اس کے علاوہ یوحنا اصطباغی کی پوری زندگی ایک روزہ تھی. وہ اپنی پوری زندگی میں ہی چونکہ خدا کا نذیر تھا, اور نذیر جو ہے یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے بائبل مقدس میں. ندرت یا نذارت یا نذیر جو ہے ایسا شخص یا ایسا نبی تصور کیا جاتا تھا جو نہ تو میں پیتا, نہ ہی اس کے بال کٹوائے جاتے تھے, نہ ہی اس کے جسم پر اسرا لگایا جاتا تھا, اور وہ خدا کی نظر کیا جاتا تھا. شمشون جو ایک اور وہ بھی خدا کا نذیر تھا, اور لکھا ہے کہ اس کے بالوں میں طاقت تھی. اوکے, اور پھر یہ ساری زندگی جو ہے خدا کے نام پر وقف کر دیتے تھے. یہ ایک بہت بڑا اہم اور لمبا ٹاپک ہے, لمبی بات ہے. تو یوحنا اصطباغی کی پوری زندگی ایک روزے کی مثال ہے. بیابان میں چلا گیا, بیابان میں کچھ نہیں, کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں, انتظام نہیں, جنگلی شہد اور ٹکڑیاں, اور وہی بیابان میں جو کچھ تھا وہی اس کی خوراک تھی. بیابان جو کچھ دے سکتا تھا اس نے اسی پر ہی گزر بسر کرنا شروع کیا, جو کچھ تھا. اور یہ پوری زندگی جو ہے روزے کی حالت میں اس کی گزری. 40 days فاسٹنگ, 40 دن کا روزہ ہے. موسیٰ 40 دن کا روزہ رکھتا ہے, 40 دن 40 رات وغیرہ کھائے پیے خدا کے پاس رہتا ہے. یہ 34 باب اس کی 28 آیت میں اس کا ذکر ملے گا. خداوند یسوع مسیح جو ہے 40 دن کا روزہ رکھتے ہیں. الیاس نبی جو ہے 40 دن 40 رات کو آسمان سے اسے خوراک ملتی ہے, اس کی مدد سے کوہ حرے پر چلتا رہتا ہے. اس کے علاوہ 3 ہفتوں کے روزے کی بات ہے. دانیل نبی کی کتاب اس کا 10 باب اس کی 2 سے 3 آیت میں 3 ہفتوں کے روزے کی بات کی گئی ہے. زکریا نبی کی کتاب اس کا 8 باب اس کی 18 آیت میں 1 مہینے کے ماہانہ روزے کی بات, 1 مہینے کے روزے کی بات کرتی ہے. 3 days فاسٹنگ. یہ ایستر جو ملکہ ہے, ملکہ ایستر, وہ اپنی قوم کی نجات کے لیے جب ان کے یہودیوں پر موت کا فتویٰ صادر کیا جاتا ہے, ان کی تباہی کے سارے منصوبے باندھ دیے جاتے ہیں, تو ملکہ ایستر جو ہے یہ 3 دن کا روزہ رکھتی ہے اور لوگوں کو کہتی ہے آپ بھی روزہ رکھیں اور دعا کریں, اور یہ 3 دن کا روزہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے 1 دن کے روزے کا ذکر بھی ملتا ہے ارمیا نبی اس کا 36واں باب اور اس کی 6 آیت میں. تو بائبل مقدس میں روزے کے مختلف اوقات, روزے کے مختلف ٹائم پیریڈز بتائے گئے ہیں. لیکن پھر بھی چونکہ ہم ایک ایسے کلچر میں رہتے ہیں, ایک ایسی ثقافت ہے ہمارا جہاں پر کئی دفعہ بے شمار دفعہ یہ سوال ہمیں کہ فادر جی روزہ کب رکھنا ہے, کب کھولنا ہے. یاد رکھیں خداوند یسوع سے زور کہاں پر دیا ہے, کوالٹی پہ نہ کہ کوانٹٹی پہ, اور شیدگی پہ. کوالٹی ہے روزے کی. دعا, خیرات یہ روزے کے عنصر ہیں. دعا بھی کرنی ہے, خیرات بھی کرنی ہے, چیریٹی بھی کرنی ہے, وہ کسی صورت میں ہو, اور روزہ بھی رکھنا ہے, جسمانی نفس کشی ہے وہ بھی کرنی ہے, اور اس کے ساتھ مڑ آنا, لوٹ آنا, اقرار کرنا, اعتراف کا ساکرامنٹ, یہ اہم ہے. یہ روزے کی کوالٹی کو بڑھاتے ہیں. ٹائم پیریڈ جو ہے یہ نہیں بڑھاتا روزے کی کوالٹی. یہ جو ہے دعا, خیرات,
اطراف کا ساکرامنٹ، یہ روزے کو مضبوط اور جاندار بناتے ہیں. لیکن پھر بھی ایک دن کا روزہ چلو رکھنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا آپ صبح سے دوپہر تک چڑی روزے رکھ لیں، بعد میں کہا کوئی بات نہیں، صبح سے دوپہر تک ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی ہمارے جو باپ دادا تھے، جب آپ کو بھی پتا ہے وہ 12 روزہ رکھتے تھے. ہیں پتہ ہے آپ کو 12 روزہ کیا تھا؟ شام سے شام. ان کا کنسیپٹ بہت اچھا اور بہت کلیئر تھا. یسوع مسیح کے دور میں جو دن ایک تصور کیا جاتا ہے اس کی یہی ٹائم پیریڈ ہے. ہمارا جو دن ہے اس کی ڈیٹ جو ہے چینج ہو جاتی ہے شام 12 بجے کے بعد، اگلا دن شروع ہو جاتا ہے. یسوع مسیح یا یہودی کیلنڈر کے مطابق دن کی جو ٹائم ڈیوریشن پیریڈ ہے، اس کی جو طوالت ہے، یہ ہے فرام سن سیٹ ٹو سن سیٹ، غروب آفتاب سے غروب آفتاب تک. یہ یسوع مسیح کے دور میں یہودی کیلنڈر کے مطابق جو ہے ایک دن پورا ہوتا ہے غروب آفتاب سے غروب آفتاب. آپ کو واقعہ یاد ہوگا، یہ بائبل مقدس سے میں دیکھتا ہوں، آپ کو حوالہ بتاتا ہوں. یہ مرکز کی انجیل میں اس کے پہلے باب میں ہی جو لوگ ہیں وہ پہلا باب اس کی 32ویں آیت میں لکھا ہے شام کو جب سورج ڈوب گیا تو سب لوگ بیماروں اور اسیب زدوں کو اس کے پاس لائے. جب سورج ڈوب گیا، جب سورج غروب ہو گیا، پہلا باب اس کی 32ویں آیت. یہاں پر کیا بیان کیا گیا؟ یہاں پر ٹائم پیریڈ بیان کیا گیا، دن کی جو وہ طوالت ہے، کب دن شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، وہ بیان کیا گیا. کیونکہ سبت کا دن ہے، اور سبت کے دن آپ کو پتا ہے یہودیوں میں آپ کو کچھ نہیں کر سکتے، نہ تو آپ لمبا سفر کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھی کچھ پیمائش کے پیمانہ جات ہیں کہ آپ اتنا پیدل سفر طے کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. اور اس کے علاوہ آپ نہ کچھ وزن اٹھا سکتے ہیں، نہ ہی آپ کوئی اور بدنی مشقت کا کام کر سکتے ہیں. سب کچھ سبت ہے، خدا کے رام کا دن ہے. لیکن یہ جو ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو پھر وہ سارے لوگوں کو اسیب زدوں کو یسوع کے پاس لاتے ہیں، کیونکہ اب سورج غروب ہو گیا، سورج ڈوب چکا ہے اور سبت کا دن کیا ہو گیا؟ ختم. اس کے بھی اگلا دن شروع ہو گیا، اور اس لیے وہ سارے مریضوں کو بیماروں کو یسوع کے پاس لانا شروع کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح کے دور میں ٹائم کی جو پیمائش ہے، this was from sunset to sunset، غروب آفتاب سے غروب آفتاب تک. اس لیے ایک دن کا روزہ رکھیں. ایک دن کے روزے سے مراد ہے شام سے شام تک. آپ کو پتا ہے کہ جو کلیسیائی کتاب ہے اس میں جو اتوار کی جو نمازیں ہیں یہ 2 دی ہوتی ہیں، ایوننگ پریئر فرسٹ اور ایوننگ پریئر سیکنڈ. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بڑی بڑی عیدیں ہیں وہ شام کو ایک رات پہلے ہی شروع ہو جاتی ہیں. ایسٹر کی ہے وہ جسے ہم شب بیداری کہتے ہیں، کرسمس کی ہے شب بیداری کی عبادت ہوتی ہے، روح القدس کی جب عید ہے شب بیداری کی عبادت ہوتی ہے. بڑی بڑی عیدیں جو ہیں ایک دن پہلے شروع ہوتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ نیا دن شروع ہو گیا پیچھے یہودی کیلنڈر کے مطابق. اوکے، سو فرام سن سیٹ ٹو سن سیٹ. اس لیے کئی دفعہ جو ہے لوگ جو ہیں ایک شام کو روزہ رکھتے تھے دوسری شام تک. سو ایک یہ بھی آپشن ہے، ایک یہ بھی چوائس ہے کہ ہم ایک دن کا روزہ رکھیں، لیکن پھر بھی پابندی نہیں ہے. روزے کی کوالٹی پہ زور ہے، کوانٹٹی پہ زور نہیں ہے. اوکے، ابھی جو ہے یہ ٹائم جو ہے بہت ہو چکا ہے، تو فرجی 5 منٹ ہے سوال جواب کے ڈائریکٹ ہم ختم کریں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی کلیریفیکیشن، کوئی پوائنٹ مس ہو گیا، کوئی بات سمجھ میں نہیں ہے، اینی ٹائم کچھ بھی جو سوال جواب ہے آپ پوچھ سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم سیشن کو کنکلوڈ کریں. اگر ہماری بہن بھائی جو یہاں پر موجود ہے اور آج کے ٹاپک کے مطابق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کے لیے وقت ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں.
बाइबल में ये जो मैंने टाइम पीरियड बताई है ये बयान की गई है। बाकी आप पे डिपेंड करता है 12 बजे रखें, 2 दिन का रखें, 3 दिन का रखें, आप अपनी मर्जी है। आपने दूसरी कलीसिया की बात की है, कलीसियाई कानून के मुताबिक कलीसियाई कानून जो है वो भी इस बात को वाज़ेह तौर पर बयान नहीं करता। कलीसियाई कानून जो है ये 1249 से लेकर 1253 तक जो कवानीन बयान किए गए हैं ये रोजे के मुताबिक हिदायत बयान की गई हैं। 1249 से 1253 तक कलीसियाई कानून जो है कैनन लॉ की किताब इसके बारे में बयान करती है। लेकिन फिर भी कैनन लॉ की किताब कहती है कि जो जिस मुकाम पर जहां पर भी है, चूंकि कैथोलिक कलीसिया जो है पूरी दुनिया में है, वहां के बिशप साहबान, बिशप कॉन्फ्रेंस जो है वो प्रिसाइज इसका टाइम पीरियड जो है मुकर्रर करे मोमिन की हदायत के लिए या मोमिन के रहनुमाई के लिए इसका टाइम पीरियड ड्यूरेशन मुकर्रर करे। लेकिन वाज़ेह तौर पर कैनन लॉ में भी कोई ऐसी पाबंदी नहीं कि आपने 12 बजे रखना है या शाम तक रखना है या सुबह से दोपहर तक, बात बाइबल मुकद्दस में थी वो मैंने आपको बता दिया कि यीशु के दौर में ये टाइम पीरियड था। देखिए आज की गुफ्तगू से फादर जी आपने बहुत सीखा है, बिलखसूस बाइबल मुकद्दस में रोजे का तसव्वुर। बात वक्त की नहीं, बात अहमियत की है। जिस तरह आपने क्वांटिटी और क्वालिटी में बड़ा खूबसूरत डिफरेंस बताया है। लेकिन जब हमने इतना कुछ सीखा कि खुदा ने अपने बंदे मूसा को, दानियाल नबी को, उसके साथियों को, इलियास नबी, सैमुअल नबी, यूनुस नबी, उनके रोजे की जो तवालत थी या उनके रोजे का ड्यूरेशन इतना देखते हुए उसके दौरान की जो उस दौरान उन्होंने जो रूहानियत थी उसको अपनी जिंदगी में महसूस किया और खुदा ने फिर कहा कि मैं हाजिर हूँ। तो फिर हमारी कलीसिया, मैं खास तौर पे कैथोलिक कलीसिया की बात करता हूँ कि वो फिर जब रोजे का ऐलान करते हैं रात के बुध से शुरू करके 40 दिन मुकर्रर करते हैं, तो फिर इबादत वो लोग भी करते हैं, रोजे के दौरान खैरात भी करते हैं और फिर रोजे को जिस्मानी तौर पर भूख को बर्दाश्त करने के बारे में फिर पाबंद नहीं करते, फिर अपनी मर्जी है। तो जब मैं समझता हूँ, मैं अपनी जिंदगी का तजर्बा मैं शेयर करता हूँ कि जब तक हम भूख और प्यास का रोजा नहीं रखते, हम अपने गुनाहों से या बदियों से शायद अच्छी तरह से बाज नहीं रह सकते। तो फिर इसको क्यों नहीं पाबंद कलीसिया करती लोगों को कि आप रोजा जो है वो ज्यादा वक्त के लिए रखें ताकि आप में एक रूहानी तब्दीली आए। कलीसिया जो है पाबंद करती है, खास तौर पे राख का बुध जब शुरू होता है तो राख के बुध से जो पहला एक ट्यूसडे है, ट्यूसडे का मतलब है मंगल, ओके, ट्यूसडे, उसके लिए खास नाम है। अगर आप तलावतों वाला जो कैलेंडर है जहां पर तलावतें लिखी हुई हैं, इंग्लिश कैलेंडर की बात करूं, इंग्लिश वाला तलावतों वाला कैलेंडर जो है वो पहले सफ़े पर पढ़े तो वहां पर आपको एक लफ्ज मिलेगा श्रोव ट्यूसडे, SHROVE, श्रोव ट्यूसडे। श्रोव ट्यूसडे से मुराद ये है गुड बाय मीट। इसको फ्रेंच जुबान में कहा गया है ग्रास मार्दी, क्योंकि लोग जो हैं उस वक्त बहुत ज्यादा गोश्त खाते थे, एक्सपेंसिव खाने खाते थे, लेकिन जैसे ही रोजों का दिन शुरू होता तो लोग कहते कि आज जो है ये कार्निवाल या श्रोव ट्यूसडे है या ग्रास मार्दी है, जिसका मतलब है गुड बाय मीट, ग्रास मार्दी गुड बाय फैट, गुड बाय मीट। तो कलीसिया हमें पाबंद करती है कि रोजों के दौरान, खास तौर पे पूरे यूरोप में तो ना सिर्फ रोजों के दौरान ये गोश्त खाने से इज्तनाब किया जाता है, बल्कि पूरे यूरोप में आप कहीं भी फ्राइडे को किसी घर में गोश्त बना हुआ नहीं देखेंगे। लोग अभी भी जो है पाबंद हैं इन चीज़ों के। तो कलीसिया जो है मना करती है, कौन कहता है मना नहीं करती गोश्त खाने से, और फिर बदली रियाजत से, बल्कि बात ही जो है बदली रियाजत से हुई है कि बदली रियाजत जो है ये आपको डिसिप्लिन में खुद जब्ती पैदा करती है। भूख और प्यास, आपको दूसरे की भूख और प्यास का, गरीब की भूख और प्यास का एहसास तो दिलाती है, लेकिन सबसे पहले आप में खुद जब्ती पैदा करती है। तो कलीसिया बिल्कुल मना करती है इस चीज़ से कि आपने इन दौरान इसमें आपने बदनी मुशक्कत या नफ्स खुशी करनी है या अपनी जान को दुख देना है, क्योंकि इससे आप रूहानी तौर पर मजबूत होते हैं। और ये एक खुद जब्ती है। ये बात सच है कि जब तक आप खुद जब्ती नहीं करेंगे आप रूहानियत में नहीं बढ़ सकते।
تو خود ضبطی تب ہی ہوگی جب آپ کیا کہا جاتا ہے کہ جو اپنے کھانے پینے پہ کنٹرول پا لیتا ہے وہ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو کلیسیا منع کرتی ہے, اس کے بارے میں واضح قانون ہے. فادر جی میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ پچھلی بائبل اسٹڈی میں فادر توفیق انہوں نے بتایا کہ روزے شرعی اور فرضی نہیں ہیں. دیٹ مینس کہ انسان کی مرضی ہے رکھے یا نہ رکھے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس کو رکھنا پھر کلیسیا پابند کرتی ہے لیکن اس کا عملی مظاہرہ نظر نہیں آتا. جیسے یہ پابندی کے لیے پابند کیا جاتا ہے وہاں کو کہ آپ زیادہ سے زیادہ خدا کے حضور اپنے نذرانے دیں, زیادہ سے زیادہ دعا کریں, پھر اس پہ زیادہ زور نہیں دیتا کہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں. میرا کہنے کا مطلب جب یہ شرعی نہیں ہے فرضی نہیں ہے تو یہ تیسرا مطلب تو یہی ہے کہ یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم رکھنا چاہیں یا نہ رکھیں. لیکن پھر یہ 40 دن کیوں مخصوص کیے جاتے ہیں؟ تو میری بات سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا جاننا چاہتا ہوں. پھر مخصوص کیے جاتے ہیں اور 3 دنوں پہ بڑی اہمیت دی جاتی ہے پانچ جمعے کی عبادت سے اور باقی ساری عبادات اس دوران میں ہیں. تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر کیوں نہیں اتنا پابند جو ہے وہ کلیسیا کے ذریعے سے لوگ ہوتے ہیں یا لوگوں کو کیا جاتا ہے؟ آپ نے اپنی باتوں میں ہی اپنے سوال کا جواب دے دیا کہ کلیسیا مخصوص کرتی ہے. مخصوص کرنے سے مراد کیا ہے کہ آپ نے رکھنے ہیں, مخصوص کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے کہا کہ اس دوران عبادت پہ جو ہے کلیسیا انتظام کرتی ہے 14 مقام. کیوں کہ آپ روزے رکھیں. لیکن کلیسیا جو ہے اس بات سے جناب کرتے ہیں کسی کو چھڑی لا کر تو روزہ آپ نہیں رکھوا سکتے. ٹھیک ہے. آپ زبردستی تو نہیں کر سکتے. فری ول ہے, آزاد مرضی ہے. فرض ہے, کلیسیا فرض کرتی ہے لیکن پھر بھی آپ کی آزاد مرضی کا زیادہ احترام کرتی ہے. بالکل ایسے ہی خدا نے کہا کہ پھل نہیں کھانا, لیکن پھر بھی چھڑی پکڑ کے تو خدا نہیں کھڑا تھا. جب پھل کھا رہے تھے خدا تب بھی موجود تھا, ان کو روک سکتا تھا. آزاد مرضی ہے. کلیسیا کسی پہ لاگو نہیں کرتی, زبردستی لاگو نہیں کرتی. زبردستی جو ہے یہ روزہ نہیں ہوتا, آپ کا پرسنل معاملہ ہے. خدا نے یسوع مسیح نے بھی کہا کہ یہ پوشیدگی کا کام ہے, آپ پہ ہے. لیکن کلیسیا جو ہے ریکمینڈ ضرور کرتی ہے, انکریج ضرور کرتی ہے کہ آپ روزے رکھیں. 40 دن کے پیریڈ میں روحانیت فرق ہوتی ہے. پاک جمعے کی عبادت کا آغاز کرتی ہے. 14 مقام جو ہیں وہ ترتیب دیے جاتے ہیں اور پھر مختلف یہ سیمینار ہوتے ہیں, سیشن ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو انکریج کیا جائے کہ آپ روزہ رکھیں. اگر کوئی نہیں رکھتا تو اس کی آزاد مرضی ہے. کلیسیا وہ چھڑی پکڑ کے تو نہیں کہے گی کہ آپ بھی روزہ رکھیں, یہ تو آپ کی آزاد مرضی ہے. ہاں اگر آپ, لیکن لاگو جو ہے اسٹرکٹلی جو ہے ہم کسی کو فورس نہیں کر سکتے, یہ آپ کا پرسنل اور ذاتی فیل ہے. لیکن کلیسیا خوش ہوتی ہے, کلیسیا جو ہے اس کی مرضی ہے کہ آپ روزہ رکھیں, آپ بدنی ریاضت کا کام کریں ان دنوں میں. اس لیے تو یہ پورے سال میں اگر آپ لتوریا کا کیلنڈر دیکھیں تو اس کلر کو جو ہے یہ پرپل کلر جو ہے واضح طور پر دیا جاتا ہے کہ یہ سیزن جو ہے یہ خاص ہے. آپ نے اس سیزن کا احترام کرنا ہے, آپ نے اس سیزن کی روحانیت کو فالو کرنا ہے. تو کلیسیا اس بات کو انکریج کرتی ہے, کلیسیا اس بات کی تصدیق بھی کرتی ہے اور چاہتی بھی ہے کہ آپ روزہ رکھیں. لیکن پھر کچھ جو ہے اس میں اور باتیں بھی آ جاتی ہیں. 14 سال کے بعد بچوں پر روزہ جو ہے وہ عائد نہیں ہے. اس کے بعد 60 سال کے بعد بھی جو ہے روزہ چونکہ عمر کے لحاظ سے کلیسیا چھوٹ دیتی ہے, ایگزمپشن ہے. اس کے ساتھ جو لوگ میڈیسن لے رہے ہیں ان کے لیے بھی ایگزمپشن ہے. جو ہماری مائیں بہنیں جو ہیں جو ایکسپیکٹنگ ہیں یا پھر حمل کی صورت میں ہیں ان کو بھی رعایت ہے, ایگزمپٹڈ ہیں. تو یہاں پر اس طرح سے کچھ نرمی ہے. باقی اس آپ کو خدا نے سے تندرست دی ہے تو آپ روزہ رکھیں. ضرورت آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تیرا باپ تجھے جانے, اس کو آپ کی نیت کا پتا ہو, کوئی بات نہیں. بھول چوک جو ہے ایکسپٹڈ ہے. اس بات میں ہے کہ تب بنی اسرائیل کے سب لوگ اوپر کا دن روزہ رکھا. تو یہ پورا دن جو روزہ ہے اس کا ذرا ٹائم فریم تھوڑا قائم ایلیبریٹ کرتے ہیں. بیتل جو ہے یہ بیت کا مطلب ہے گھر اور ایل کا مطلب ہے خدا, مطلب خدا کی جگہ, خدا کی موجودگی میں آئے, وہاں پر روئے
اور انہوں نے پورا دن روزہ رکھا. پورے دن کی میں نے بات بتائی ہے. پرانا عہد نامہ جو جتنا بھی ہے یہ یہودی کیلنڈر کو فالو کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. پرانا عہد نامہ جتنا بھی جو ہے یہ یہودی کیلنڈر کو فالو کرتا ہے. اگر پرانے عہد نامے کے شروع میں آپ دیکھیں تو جو مہینوں کے نام ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہیں, جو سکے اس وقت رائے تھے وہ بھی لکھے ہوئے ہیں, وقت کے پیمانہ جات بھی لکھے ہوئے ہیں. تو پورے دن سے مراد یہی ہے فرام شام سے شام تک. پرابلم یہی ہو سکتا ہے شام سے شام تک. ایک دن کب سے کب تک ہے یہودی کیلنڈر کے مطابق؟ بس تھینک یو. آپ سب کی خاموشی اظہار کرتی کہ آپ کو سب پتہ ہے روزے کے متعلق. سو میں چاہوں گا کہ فادر جی کے دوبارہ زوردار تعلیم جی. یہ فادر جی ہماری کلیسیا کی فخر ہے, ہمیں ان پر ناز ہے اور دعا گو بھی ہے کہ خدا باپ اور ذرا کثرت کے ساتھ کلیسیا میں امام کی مضبوطی کے لیے استعمال کریں. ابھی میں آپ کی بھرپور تعلیموں میں دعوت دوں گا ریورنڈ فادر امتیاز شام کو آئے اور آج کے پروگرام کے مطابق اظہار خیال کرے. آپ کی بھرپور تعلیموں میں